محمد یا رب صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ مومنون کا رکوع نمبر 3 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 3، اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو چکا۔ میں اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں۔ ترجمے میں ہی آپ کو انشاءاللہ بہت حد تک تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور امید ہے اب آپ کو ترجمہ بھی انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ دیکھیں آپ، کتنا آسان ترجمہ تھا اس کا۔ تو جو لوگ کنٹینیو یہ تفسیر کے لیکچر سن رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے اب ترجمہ کرنا آسان ہو گیا ہوگا، اور ترجمہ سمجھنا بھی امید ہے کافی حد تک آسان ہو چکا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے نوح علیہ السلام اس پیغمبر کی قوم میں سے۔ کون سے پیغمبر، اس کا قرآن میں اس موقع پہ تذکرہ نہیں ہے۔ الذین کفروا، وہ سردار لوگ جو کافر تھے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کے منکر تھے۔ تو چونکہ آخرت کا انکار تھا نا، تبھی تو یہ بدماشیاں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے کیا کہا، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں خوش عیشی دی ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک جیسی آیات ہیں قرآن مجید میں، تمام پیغمبروں کو جو سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے نا، وہ اسی طرح کے لوگوں نے۔ الملا، اوپر کے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، حکومتی لوگ تھے۔ نمبر 2، جن کو اللہ نے خوش عیشی دی ہوئی تھی، پیسہ بہت تھا ان کے پاس۔ تو تمام پیغمبروں کی قوموں میں یہ چیز مشترک ہے کہ سب سے پہلے پیغمبروں کی مخالفت ہی ان لوگوں نے کی ہے، اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ کو مانتے تھے مگر آخرت کا انکار کرتے تھے۔ جب آخرت کا انسان انکار کرتا ہے تو اس میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کیا کہتے تھے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہاری طرح کا انسان۔ یہ بھی ایک کامن طعنہ ہے، تمام پیغمبروں کو یہی طعنہ دیا گیا۔ یأکل مما تأکلون منہ، یہ کھاتے ہیں وہ کچھ جو تم کھاتے ہو، جو غذائیں تم کھاتے ہو یہ بھی وہی غذائیں کھاتے ہیں۔ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، دیکھیں یہاں غذاؤں کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل وہی غذائیں یہ کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو، بلکہ مطلب کیونکہ وہ تو حرام کھاتے تھے اور پیغمبر تو حرام سے بچتے تھے، یعنی وہ تو ذبح کیے بغیر بھی کھا لیتے تھے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ انسان ہونے میں جو ان کی جو خوراک ہے ہماری خوراک جیسی خوراک ہے، یعنی انسانوں کو اناج چاہیے، سبزیاں چاہیے، گوشت چاہیے، تو ان کو بھی یہ ساری چیزیں چاہیے۔ یہ مطلب ہے یأکل مما تأکلون منہ، جن چیزوں سے تم کھاتے ہو ان سے بھی یہی کھاتے ہیں، تو مطلب یہ، اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی وہی کچھ پیتے ہیں۔ یعنی تم پیاس کے وقت پانی پیتے ہو تو ان کو بھی پیاس لگتی ہے، اور ان کو بھی پانی سے ہی پیاس بجھانی پڑتی ہے۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور دیکھو اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی اطاعت کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو اِذْ كَانَ كَذَا، اگر ایسا ہوا تو پھر تو تم بڑے خسارے والے ہو۔ نہیں، ہم نے اگر فالو کرنا ہے تو کوئی فرشتہ آئے یا کوئی بڑا سردار ہو، تو اگر ہم نے اپنے جیسے انسانوں کو فالو کرنا ہے تو ہم خسارے میں جائیں گے۔ تو یہ بات بھی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کو نہیں دیکھ رہے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں نا کہ باطل کی جو دلیل ہے اس کا سب سے بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کو اسی پہ پھیر دیا جائے۔ اب پیغمبر یہ تو کہہ رہے ہیں، جو پیغمبروں کے مخالفین ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر کو کیوں فالو کریں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہو وہ بھی تو بشر ہی ہے۔ یعنی جن بتوں کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ بھی تو اپنے باپ دادا کے کہنے پر کر رہے ہو، وہ کیا فرشتے تھے کیا وہ؟ اور ان پتھروں کو جو پوج رہے ہو وہ تو بشر سے بھی بدتر ہیں۔ تو ہر باطل میں یہ ایک فالٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو غلط دلائل دے کے سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے، اور جس راستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہوتا ہے۔ یعنی اگر دلائل سے ثابت کیا جائے تو لگے گا کہ یہ تو تمہاری دلیل کی حساب سے اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ یہ ہر باطل کی یہ عادت ہوتی ہے، آج بھی ایسا ہی ہے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ، اس کی ایک بڑی اہم مثال ملتی ہے کہ آج کل کے اسکالرز شخصیت پرستی سے روکتے ہیں، اور ان کا شخصیت پرستی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مجتہدین ہیں ان کو فالو نہ کرو، لیکن خود لوگوں کو شخصیت پرست بنا رہے ہوتے ہیں اپنا۔ بعض اسکالرز نے صحابہ کرام کے خلاف جب لکھا نا تو علماء نے بہت سخت ان پہ رد کیا کہ یہ آپ نے اتنے سخت بے ادبی والے جملے صحابی کے خلاف کیسے لکھے؟
تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ تنقید سے کوئی بھی بالا تر نہیں ہے سوائے پیغمبر. صرف پیغمبر پر تنقید نہیں ہو سکتی, باقی ہر ایک پہ ہو سکتی ہے. تو اس اصول کے تحت صحابہ پہ بہت کیچڑ اچھالا. لیکن جب علماء نے اس طرح کے اسکالرز کے عیب تلاش کر کے, یعنی ان کے عیب نکال کے جو بالکل ظاہر تھے اس میں انہیں ایکسپوز کیا ہے نا, تو ان کے ماننے والے ایسا بدکے ہیں. تو پھر علماء نے جواب میں کہا کہ ایک طرف آپ مانتے ہیں کہ تنقید سے بالا تر صرف پیغمبر کی ذات ہے, اور اس اصول کے تحت آپ بڑے بڑے صحابہ پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. تو جب آپ کے رہنما پہ علماء نے اعتراض کیا تو آپ کو چاہیے ٹھنڈے پیٹوں اس اعتراض کو سنیں اور اس کا جواب دیں آپ, اور جواب نہیں بنتا تو آپ اپنے جو بڑے ہیں اس کی طرف سے معذرت کر لیں کہ بھئی ان سے غلطی ہوئی ہے, کیونکہ تنقید سے بالا تر ذات تو صرف پیغمبر کی ہے. لیکن علماء نے دیکھا کہ جو صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہیں نا, وہ یہ اصول وہاں تو استعمال کرتے ہیں کہ تنقید سے بالا تر ذات صرف نبی کی ہے, لیکن جب ان کے بڑوں پر بات آتی ہے تو پھر یہاں یہ اصول نہیں چل رہا ہوتا. پھر تو ایسے سیخ پا ہوتے ہیں کہ ان کے منہ سے غصے سے جھاگ نکلتا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ حملہ کر دیں گے ان لوگوں پہ جو تنقید کر رہے ہیں ان کے بڑوں پہ. تو آج ہر باطل کا یہی اصول ہے کہ وہ اپنے اصولوں کو اپنے حق میں توڑ رہا ہوتا ہے, دوسروں کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے. آپ جو منکرین حدیث ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ جہاں پھنستے ہیں یہ وہاں حدیث ہی کا ریفرنس دیتے ہیں, اور جو حدیث ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے اس میں کہتے ہیں کہ حدیث حجت نہیں ہے. تو یہ آج کل کے اہل باطل کا اصول ہے, قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے. ایعدکم انکم اذا متم. تو جو کافر لوگ تھے نا انہوں نے ہر طرح سے پیغمبر کی مخالفت کی, پیغمبروں کی شخصیت پہ بھی اعتراض کیا. بشر ہیں, وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو, اور تم انسانوں کو فالو کرنا ہے تو پھر تو برباد ہو جاؤ گے, جیسے خود پتہ نہیں کون سی تعلیمات کو فالو کر رہے ہو. اور پھر کہتے تھے ان کے دعوے بھی تو دیکھو نا کیسے ہیں, دعوے کیا ہیں؟ ایعدکم انکم اذا متم, کیا یہ تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر گئے, وکنتم ترابا وعظاما, اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے, انکم مخرجون, تو پھر تم دوبارہ اخراج کیے جاؤ گے, دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے. ہی ہاتا بھائی بعید ہے عقل سے, یہ عقل سے بہت بعید ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ لما توعدون, جس چیز کا تم سے یہ پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں, ہی ہاتا, یہ بالکل کھوپڑی میں آنے والی, عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. یعنی دعویٰ بھی معاذ اللہ ان لوگوں کا صحیح نہیں ہے. پھر صحیح بات کیا ہے بھائی آپ بتا دو. تو صحیح بات کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی, بس یہی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے. نموت, اسی میں ہم مرتے بھی ہیں, ونحیا, اسی میں ہم پیدا بھی ہوتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. جو کہ آج کل کے غیر مسلموں کا دعویٰ ہے, وہ بھی سیم یہی دعویٰ ہے کہ بس سب کچھ یہی ہے. اور اسی کے پیچھے غیر مسلم اور مسلم میں بڑا فرق یہ ہے کہ غیر مسلم اس دنیا کو مقصد بناتا ہے, مسلم کی نظر میں یہ دنیا مسافر خانہ ہے, دھوکے کا گھر ہے. اس کی اصل حقیقت وہ نہیں ہے جو یہ نظر آ رہی ہے. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا, یہ ایک ایسا شخص ہے یعنی پیغمبر جس نے معاذ اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. دیکھیں اتنے بدبخت ہو کے بھی اللہ کو مانتے تھے وہ, اس لیے کہ یہ چیز ان کی عقل مانتی نہیں تھی. اتنے بیوقوف ہو کے بھی یہ چیز ان کی عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. مانتے تھے کوئی کریٹر ہے, ایسا نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی یہ کام ہو رہا ہو. لیکن جو کریٹر ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. جیسے کہ آج بھی بہت سے ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ ہم اگر خدا کو مان بھی لیں, ہم فرض کر لیتے ہیں کہ خدا ہے, کہتے ہیں اگرچہ یعنی جو ایتھیسٹ کا جو میں دعویٰ سمجھا ہوں نا, وہ دعویٰ یہ نہیں ہے کہ خدا کا انکار ہے. وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اگر ہے بھی تو اسے کیا جنت اور جہنم سے, وہ کیوں دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا؟ اس نے ہمیں پیدا کر دیا, چھوڑ دیا, بس اس کو اس سے کیا کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے, زکوٰۃ دیتے ہو کہ نہیں دیتے. وہ معاذ اللہ بڑا براڈ مائنڈڈ خدا ہے, اس کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ وہ لوگ بھی اسی قسم کے نظریے کے حامل تھے کہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, لیکن یہ کہ وہ دوبارہ ہمیں زندہ نہیں کرے گا, جو کچھ ہے بس یہی دنیا ہے. ان هو الا رجل افترى علی اللہ کذبا, یہ ایک ایسا شخص ہے یعنی پیغمبر جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے. دو جھوٹ باندھے, ایک یہ کہ اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا, دوسرا یہ کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے. دونوں باتیں اللہ نے نہیں کہی ہیں. وما نحن له بمؤمنین, اور ہم اس کی بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. قال ربی,
پیغمبر نے کیا کہا, اے میرے رب انصرنی بما کذبون, انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے اللہ تو میری مدد کر. قال عما قلیل, اللہ نے فرمایا عن قریب لیصبحن نادمین, یہ نادم ہونے والے ہیں اپنے کیے پہ. جب عذاب آئے گا تو یہ نادم ہوں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے. فأخذتهم الصیحة بالحق, اللہ کہتے ہیں حق کے ساتھ ان کو ایک زوردار چیخ نے, صیخ کہتے ہیں, صاخہ کا معنی ہوتا ہے چیخنا, ایک زوردار چیخ نے, فرشتے نے چیخ ماری جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے, اس نے ان کو پکڑا. فجعلناہم غثاء, اللہ کہتے ہیں ہم نے خش و خاشاک بنا دیا. جیسے ہوتے ہیں نا انسان کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لوگوں کی اور اہل علم کی اور دولت مند لوگوں کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں ایسا ہم نے ایک جھٹکا مارا ہے کہ جیسے خش و خاشاک ہوتے ہیں نا, جو سیلاب کے اوپر پانی میں جو تنکے تیر رہے ہوتے ہیں یا کچرے کے جو تنکے ہوتے ہیں جن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اوندھے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ پھیلے ہوئے تنکوں کو بھی اٹھا کے سلیقے سے اس کچرے کو رکھتا ہو عزت کے ساتھ, تو ایسے یہ پڑے ہوئے تھے. فبعدا للقوم الظالمین, اللہ فرماتے ہیں ان ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے, یعنی لعنت ہے ان ظالموں کے اوپر. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد بہت ساری اور بستیاں پیدا کیں. تو بستیاں در بستیاں پیدا کرتے رہے اللہ تعالیٰ, لیکن ما تسبق من امت, کوئی بھی امت سبقت نہ کر سکی اجلہا, اپنی اجل سے. سبقت کا مطلب اس کی ہلاکت کا ایک ٹائم تھا تو اس نے سبقت کر لی, اس ٹائم سے پہلے ہلاک ہو گئی, ایسا بھی نہیں ہوا. وما یستأخرون, اور نہ وہ اپنی اجل سے مؤخر ہو سکی, یعنی ٹائم تو آ گیا ہلاکت کا مگر ہلاک نہ ہوئی. سب اپنے اپنے ٹائم پہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے. ثم ارسلنا, پھر اللہ کہتے ہیں اتنی بستیوں کو ہلاک کر کے پھر ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا تترا, پے در پہ. یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا تھا کہ ایک پیغمبر آتے بستیوں میں, ان کو سمجھاتے, بستیاں کوئی ایمان لاتی تو لے آتی, ورنہ بیشتر بستیوں نے انکار کیا جن کو اللہ نے تباہ کیا. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر پے در پے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا. ایک پیغمبر آتے, قوم ان کا انکار کرتی, پھر دوسرے پیغمبر آتے, ان کا انکار کرتی, پھر تیسرے پیغمبر آتے, ان کا انکار کرتی. تو اللہ نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے پیغمبروں کا ایک تانتا باندھ دیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کلما جاء امۃ رسولھا, جب بھی اس امت کے پاس اس کے پیغمبر آتے, کذبوہ, لوگ انکار کرتے. یہ دیکھیں انکار کیوں کر رہے ہیں, آپ بھی حیران ہوں گے نا کہ کیا ہو گیا انسان کو. یہ ہے پیٹ بھرے ہونے کی علامت. انسان کے اندر ایک بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب وہ خوشحال ہوتا ہے اور اس کے پاس علم ہوتا ہے, یہ علم اور خوشحالی یہ انسان میں تکبر پیدا کرتی ہے. ایک مقام پہ قرآن میں ہے نا, فریحوا بما عندہم من العلم, 26ویں پارے میں, کہ جب بھی پیغمبر قوموں کے پاس آئے نا تو قوموں کے پاس جو نالج تھی اس پہ وہ اترانے لگے. جو بھی اس زمانے میں مادی نالج تھی, جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس زمانے کے حساب سے جس کے پاس بھی جو نالج تھی, تو ظاہر ہے پیغمبر تو سائنٹسٹ نہیں ہوتے تھے, تو پیغمبر تو سیدھی سیدھی بات کرتے. تو وہ جو ان کے پاس جو ہنر تھے یا نالج تھی, اس نالج نے ان کو تکبر میں ڈال دیا. فریحو کا معنی اترانے لگتے تھے اس پہ کہ بھائی کوئی خدا نہیں ہے, آپ پروف دکھاؤ, آپ 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر کے دکھاؤ, جیسے یعنی ہمیں مشاہدہ کراؤ, کیونکہ مشاہدہ دلیل ہے. تو آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج ہم نے دیکھا ایک عام لوگ, غریب لوگ, وہ علماء کی بات زیادہ غور سے سن لیتے ہیں, لیکن تکبر پیدا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں, پروفیسروں میں. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں, میں نے کوئی غریب ملحد اور مرتد ہوتا ہوا نہیں دیکھا جو اس بیس پہ مرتد ہو جائے کہ مجھے خدا کھلاتا کیوں نہیں ہے. لیکن ایسے پیٹ بھرے ہوئے میں نے بہت مرتد ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, سنے ہیں بہت سو کو جن کو خدا نے بہت کھلایا, اللہ کا ان پر خصوصی فضل ہوا, مگر وہ سب سے پہلے اللہ کو بھول گئے. اور پڑھے لکھے لوگوں میں آج کل ارتداد کا ریشو ان پڑھ لوگوں سے زیادہ ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ پڑھ لکھ کے اپنی اوقات بھول جاتا ہے انسان. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ اللہ نے مجھے دیا, اور یہ تو اس مادی دنیا کا علم ہے, اس مادہ کو بنایا کس نے ہے. یعنی اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میڈیکل سائنس آپ کو یہ گائیڈ تو کر دے گی کہ بچہ جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو روٹی کے ذریعے دودھ کیسے بنتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں کیسے پہنچتا ہے. اس علم سے انسان کو چاہیے تھا کہ خدا کے وجود پر ایمان لاتا, کہ کیسے اللہ نے ماں کے جسم میں سافٹ ویئر لگائے ہوئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہو رہا ہے, ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ ہو رہا ہے. اور اللہ پہ ایمان لانا چاہیے تھا, لیکن الٹا ہو رہا ہے. کیونکہ میڈیکل سائنس کا علم ہمارے پاس غیر مسلموں سے آ رہا ہے نا. جب یہ علم مسلمانوں کے پاس تھا تو
انہی علوم سے مسلمانوں کی مذہبی ترقی ہوتی تھی، ایمان بڑھتا تھا۔ اب جب غیر مسلموں سے آ رہا ہے جن میں بہت سارے ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، تو ہو کیا رہا ہے کہ وہ اس کو ایز اے لاجک کے پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو دودھ تو اس طرح سے بنتا ہے، تو اس میں خدا کہاں گیا؟ حالانکہ یہ خود ایک خدا کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اتنا بہترین نظام اس نے ماں کے جسم کے اندر لگایا ہوا ہے کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے آنکھیں بن رہی ہیں، اور جہاں دنیا میں آیا فوراً دودھ بن گیا۔ اتنی بہترین مینجمنٹ کریٹر کے بغیر، مینیجر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو جب انسان کی عقل غلط استعمال ہوتی ہے تو وہ علم اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے، جس علم کو چاہیے تھا کہ خدا کے قریب لے آتا۔ یہی پچھلی امتوں کے جو فالوورز تھے ان کے اندر یہی فالٹ تھا کہ وہ علم اور دولت جس سے وہ خدا کے قریب ہونے کے بجائے اور خدا سے دور ہو گئے۔ لیکن خوش قسمت لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے الحمدللہ جن کے پاس جتنا علم آتا ہے، چاہے وہ سائنسی علوم ہو یا کوئی بھی علم ہو، اور جتنی دولت اور شہرت ملتی ہے ان کو، وہ اللہ سے دور ہونے کے بجائے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جب ہمیں نعمت ملے تو ہم نعمت کے قدردان ہوں، یہ نعمت ہمیں خدا کی یاد دلائے، نہ کہ ہمیں اللہ سے دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پھر ہم نے بعض کو بعض کے پیچھے چلایا، یعنی پھر پیغمبروں کو ہم لائے، ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر، لیکن وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان قوموں کو قصے کہانیاں بنا دیا، ایسا تباہ و برباد کیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے جو ایمان نہیں لائے۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ ہارون، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو بہت ساری امتیں آئیں اور ان میں بہت سارے یکے بعد دیگرے پیغمبروں کے آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات اللہ بیان کر رہا ہے۔ تبھی اللہ نے ثم کا لفظ استعمال کیا کہ یعنی اتنے سارے پیغمبروں کے بعد اور اتنی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بِآیاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِین، بڑی بڑی نشانیوں کے ساتھ اور آیات معجزوں کے ساتھ۔ سلطان مبین میں بار بار کہہ چکا ہوں، مضبوط واضح دلیل، یعنی موسیٰ اور ہارون جو آئے تو ان کے پاس اپنے نبی ہونے کی اور اپنے دعووں پر بہت واضح دلائل موجود تھے، جنہیں دیکھ کے ذرا سی بصیرت والا بھی ایمان لے آتا۔ لیکن ہوا وہی جو پچھلی امتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ اِلیٰ فرعون وملئہ، اللہ کہتے ہیں فرعون اور اس کے ملا، اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر کیا۔ انہوں نے کہا یہ موسیٰ مسکین ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہیں، ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ تھے ہی بڑے لوگ، بڑے کا مطلب ظاہری لحاظ سے متکبر لوگ تھے وہ۔ فَقَالُوا، یعنی متکبر تھے تو انہوں نے پھر تکبر کا اظہار بھی کیا۔ فَقَالُوا، کیسے اظہار کیا؟ اس طرح سے کہنے لگے أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم ایمان لے آئیں دو انسانوں پر جو ہمارے جیسے ہیں؟ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ان دونوں کی قوم تو ہماری عبادت کرتی ہے۔ یہاں عبادت کا مطلب غلامی، یہ غلام قوم میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان کو کیسے مان لیں ہم؟ فَكَذَّبُوهُمَا، اللہ کہتے ہیں قارون اور حامان دونوں نے دونوں کو جھٹلایا، قارون حامان اور درباریوں نے۔ فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، ہو گئے وہ بھی ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے، اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ بنی اسرائیل کو ہدایت ملے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کو ترقی ملے نا، پھر بہت سارے پیغمبر پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے ذریعے خلافتیں دیں اور زمین پہ اللہ کی حکومت قائم ہوئی، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، پھر ہم نے ابن مریم کو پیدا کیا، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو ہم نے بنایا، ابن مریم کو، وَأُمَّهُ، یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور ان کی گائیڈنس کے لیے کیسے کیسے اسباب اختیار کیے ہیں، ان کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے اس رکوع میں، کہ میں غافل نہیں ہوں انسانوں سے، پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور ان کو غلبہ بھی دیتا رہا، بستیوں کو عبرت کے لیے ہلاک بھی کرتا رہا، اور پھر میں نے بڑے بڑے معجزے دکھائے۔ ان میں ایک بہت بڑا معجزہ کیا؟ ابن مریم اور امہ، ان کی ماں یعنی حضرت مریم کو آیتاً ایک بڑی نشانی بنا دیا میں نے۔ جب دنیا نے دیکھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ماں کی گود میں بول رہے ہیں اور کیسے کیسے معجزے، حضرت مریم کو بے موسم پھل مل رہے ہیں، عیسیٰ ابن مریم
مردے کو کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوڑ کے مریض پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اس کو شفا مل جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر کیا کیا، مریم اور اس کے بیٹے ابن مریم کو اپنی ایک بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کا پابند نہیں ہے کہ وہ ہمیں ایسے معجزے دکھائے، اس نے تو یہ کائنات پیدا کی ہے اور کہا ہے کہ اس خدا پہ ایمان لاؤ، یہ کائنات خود نہیں بن سکتی، لیکن اللہ بتا رہے ہیں کہ میں انسانوں پر کتنا مہربان ہوں کہ میں نے ایسی چیزیں بھی دکھائیں جو سائنس کو چیلنج کریں، یہ بتانے کے لیے کہ میں سائنسی اسباب کا محتاج نہیں ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لہذا مجھ پر ایمان لے کر آؤ۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک بڑی نشانی بنایا، وآویناہما، اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃ، ایک اونچی جگہ پر۔ ربا سود کو کہتے ہیں نا، بڑھنے والی چیز ہوتی ہے سود ظاہری اعتبار سے، اس لیے اس کو ربا کہا جاتا ہے۔ تو ربوہ جو زمین کا وہ حصہ جو ابھرا ہوا ہو، بڑھا ہوا ہو۔ تو اونچے علاقے اکثر خوشنما ہوتے ہیں، اس میں چشمے بھی ہوتے ہیں، اس میں درخت بھی ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، تو یہاں اونچا علاقہ مراد ہے۔ ذاتی قرار، جو قرار والی جگہ تھی، معین اور چشمے، معین بہتے ہوئے چشمے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مراد ہے سرسبز و شاداب، کیونکہ جہاں پانی ہوتا ہے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ کو ایک اونچی جگہ پہ ہم نے قرار دیا جو قرار والی جگہ تھی اور سرسبز و شاداب تھی۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مومنون کا رکوع نمبر 4 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4۔ تو حسب معمول مختصر ترجمہ گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، واعملوا صالحا، اور عمل کرو اچھا، انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا ایک طریقہ ہے۔ امت کو بھی کہتے ہیں، طریقے کو بھی کہتے ہیں، جس پہ امت چلتی ہے۔ کہتے ہیں اصل میں ماں کو نا، تو امہ کا طریقہ اس لیے کہ انسان اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، تو جیسے بچہ ماں کو فالو کرتا ہے، یعنی ہر چیز کے اصل کو کہتے ہیں۔ ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے، تو طریقے کو بھی اس لیے امہ کہا گیا ہے کہ اس کو انسان فالو کر رہا ہوتا ہے۔ امام کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، امام، الف میم میم، تو کیونکہ ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو الف میم میم کا جو مادہ ہے نا، اس میں یہ والا معنی کامن ہے، تو اس لیے اس سے پھر بہت سارے الفاظ نکلیں اسی سے ملتے جلتے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہارا طریقہ ہے، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی طریقہ، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، لہذا مجھ سے ڈرو۔ مجھ سے کا ترجمہ نی سے کیا، فَاتَّقُونِی تھا اصل میں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا۔ قطع کا معنی ہوتا ہے توڑنا، تقطعوا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، امرہم اپنے اس معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں لوگ کیا ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بینہم، آپس میں، زبورا، زبورا کہتے ہیں، زبور کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، تو زبورا تختیوں کو کہا جاتا ہے، تختیوں کو، تختیاں ہوتی ہیں نا جس پہ لکھا جاتا ہے، تو تختیاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ٹکڑوں کی شکل میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب ایک کتاب کو تیار کیا جائے تو پہلے زمانے میں تختیوں میں لکھا جاتا تھا نا، تو تختیاں بہت ساری ہوتی تھی، ان کو یکجا کر کے کتاب بنائی جاتی تھی، تو وہ تختیاں بکھری ہوئی ٹکڑے ٹکڑے، تو یہاں اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا کہ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انہوں نے اپنے معاملے میں اختلاف کیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے، جیسے تختیاں بکھری ہوئی ہوتی ہیں ایسے اس طرح سے مختلف حصوں میں قومیں ڈیوائیڈ ہو گئیں، یعنی پیغمبروں کے راستے کو چھوڑ کر بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی، جس کو آج کل کے اسکالرز ترجمہ کرتے ہیں، جس کی میں انشاءاللہ تفصیل بتاؤں گا اس آیت کی تفسیر میں، جسے کہتے ہیں کہ ان کی جو امتیں تھیں پیغمبروں کے راستوں کو چھوڑ کر مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس آیت کا بھی میں بتاؤں گا کہ اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے اور آج کس طرح اس آیت کی غلط تفسیر کی جاتی ہے، اور بجائے فرقے ختم کرنے کے نئے نئے فرقے مزید بنائے جاتے ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو لوگوں نے کیا کیا، اپنے دین کے معاملے کو بینہم، آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، زبورا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے، یعنی یہ زبورا تقطعوا ہی کی تاکید ہے۔ کل حزب بما لدیہم، ہر جماعت، بما لدیہم، اس علم کے
کی وجہ سے جو اس کے پاس تھا، لدا کا معنی سامنے، لدیہم ان کے سامنے، یعنی جو ان کے سامنے جو بھی علم تھا یا جو بھی ان کا نظریہ تھا، فریحون وہ اس پہ اترا رہی تھی. ہر فریق نے کیا کیا، ایک ٹکڑوں میں بٹ کے، اور ہر ٹکڑے کو اترا رہا تھا کہ بس میں ہی برحق ہوں اور جو میرے پاس ہے وہی ٹھیک ہے. فذرہم، پس اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی غمرتہم، ان کی جہالت میں. غمر اصل میں ڈھانپنے کو کہتے ہیں، پردے کو کہتے ہیں. تو غمرہ جو ہے نا، یہ جہالت سے اس کا ترجمہ اس لیے کیا گیا ہے کہ جہالت بھی اصل میں عقل پہ جب پردہ پڑتا ہے نا تو انسان جاہل ہو جاتا ہے. تو ان کے پردوں میں جو چیز پردوں میں ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں ان کو انہی کے پردوں میں آپ چھوڑ دیں. کیا مطلب؟ جہالت کے پردوں میں، جس میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے اور صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فذرہم، پس اے نبی آپ ان کو چھوڑ دیجئے، فی غمرتہم، ان کی جہالت کے پردوں میں، حتی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے. ایحسبون، کیا یہ کافر لوگ، حسب یحسبو گمان رکھتے ہیں، انما کہ بے شک ہم، نمدہم ان کی جو مدد کر رہے ہیں، امدہ یمد امدادن سے، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اصل میں تھا نمددہم بہ، کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں یا ان کو ہم جو کچھ دے رہے ہیں ان کو، بہ جس چیز کے ذریعے، یعنی دنیا کی جس نعمت کے ذریعے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ نعمت کیا ہے؟ من مال و بنین، یعنی ان کو مال اور بیٹے جو ہم دے رہے ہیں. نسارع لہم فی الخیرات، تو کیا ہم بھلائیوں میں جلدی بچا رہے ہیں؟ دیکھیں، سارع یسارع مسارعتن کا معنی جلدی کرنا، خیرات خیر کی جمع خیر کہتے ہیں کہ بھلائی. یعنی ہاں کیا ہم ان کو نعمتوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی جلدی ہم ان کو بہت زیادہ نعمتیں دے رہے ہیں خوش ہو کے؟ تو یہ مطلب ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ، تو کیا ہم بھلائیاں عطا کر رہے ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بل لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان میں شعور نہیں ہے. تفسیر میں اس کا مطلب انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت میں، یعنی اپنے رب کے خوف سے، مشفقون گھبراتے ہیں. شفیقہ یشفق شفقا، ڈرنا گھبرانا. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا، آتا یوتی ایتان کا معنی عطا کرنا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں ما، وہ چیز جو دیتے ہیں، یعنی صدقہ خیرات کرتے ہیں جتنی اللہ ان کو توفیق دے. لیکن اس کے باوجود وقلوبہم، ان کے دل، وجلۃ، گھبراتے ہیں. وجل یہ صیغہ صفت ہے، گھبرانا، گھبرانے والا، یعنی وہ شخص جو گھبرائے گا اس کو وجل کہا جائے گا. تو وجلۃ مؤنث اس لیے کہ قلوب جمع ہے نا، تو جمع مؤنث کے لیے آتی ہے، جمع کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل گھبراتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، من محذوف ہے یہاں پہ، یعنی من انہم، اس بات سے گھبراتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں گے. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو خیریں مل رہی ہیں حقیقی معنی میں. وہم لہا سابقون، اور یہ لوگ انہی خیروں کے لیے سبقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ولا نکلف نفسا، اور ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے، کسی انسانی جان کو پابند نہیں بناتے، الا مگر وسعہا، اس کی وسعت کے مطابق، کسی پر ہم نے اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا. ولدینا کتاب، اور ہمارے پاس تو کتاب ہے، یعنی مکتوب ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ینطق بالحق، جو بالکل حق کے ساتھ بات کرے گی. وہم لا یظلمون، اور لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی اعمال نامہ ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ سب بتا دے گا کس نے نیکی کی کس نے برائی کی. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے جو دل ہیں، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان سب باتوں کو مان کے ایمان لا کے نیک اعمال کرتے، لیکن معاملہ الٹا ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل ان سب باتوں سے پردے میں ہیں. ہر چیز ان کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہ باتیں ان کے دل میں نہیں آ رہی ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، اور ان کے اعمال ہیں اس کے علاوہ، جو ہم نے نیک لوگوں کے اعمال بیان کیے ہیں نا، ان کے تو اس کے علاوہ اعمال ہیں. ہم لہا عاملون، جن پر یہ پابند ہیں، عمل کر رہے ہیں. حتی اذا اخذنا مترفیہم، یہاں تک کہ جب ہم ان کے اترانے والوں کو پکڑتے ہیں.
یا اترانے والوں کو پکڑیں گے. اذا کا معنی فیوچر کے لیے. مترف اطرف یطرف اطرافن کئی بار یہ لفظ قرآن میں آ چکا ہے. خوش عیشی دینا. اور مترف جن کو خوش عیشی دی گئی ہو. مترفینہ یہ جمع ہے تو مترفیہم مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا. مترفیہم جب ان میں کہ جو خوش عیش لوگ ہیں جن کو اللہ نے خوش عیشی دی ہوئی ہے, اللہ فرماتے جب ان کو پکڑیں گے بالعذاب عذاب میں, اذا ہم یجأرون اچانک یہ چیخنے چلانے لگیں گے. یجأرون کا معنی مصیبت دیکھ کے جو انسان چیختا چلاتا ہے. لا تجأروا اليوم آج مت چیخو چلاؤ. انکم بے شک تم منا ہماری طرف سے لا تنصرون تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. قد کانت آیاتی تحقیق تھی میری آیتیں تتلا علیکم تم پر تلاوت کی جاتی تھیں. فکنتم علی اعقابکم تنکسون تو تم تھے اپنی ایڑیوں کے بل. عقیب کی جمع عقاب, کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں اس لفظ کو. تنکسون لوٹتے تھے. تنکسون کا معنی رجوع کرنا. ایڑیوں کے بل لوٹتے تھے ہماری آیتیں سن کے, ایسے یو ٹرن لیتے تھے, بالکل پلٹ جاتے تھے. مستکبرین بہ اور ان آیتوں کے ساتھ تکبر کرتے تھے. سامرن تہجرون اور اس تکبر میں سمر اللیالی کہتے ہیں رات بھر مشغول رہنا, تو یہاں مراد ہے مشغول رہنا مطلق. تو سامر جو مشغول رہتا ہے کسی کام میں. سامرن تہجرون حجر یہجرو حجرن کا مطلب ہوتا ہے بک بک کرنا, فضول باتیں کرنا. مہجور سے ہے نا, مہجور کہتے ہیں ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑ دینا. تو مہجور اس کلام کو کہتے ہیں جو چھوڑا ہوا کلام ہوتا ہے. چھوڑا ہوا کا مطلب جس کو لوگ پسند نہیں کرتے, بری بات کو مہجور کہا جاتا ہے. تو بک بک کر رہا ہوتا ہے نا, کوئی بھی عقل میں آدمی اس کلام کو پسند نہیں کرتا. کہتے ہیں نا مہجور شرعن, یہ کلام شرعن مہجور ہے, یعنی شریعت کے اندر میں یہ اس قابل ہے کہ اس بات کو ترک کر دیا جائے. تو تہجرون کا مطلب کیا ہوگا؟ سامرن کا معنی مشغول رہتے ہو, تہجرون فضول باتیں کرتے ہو, یعنی قرآن سے متعلق. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. افلم یدبروا القول کیا انہوں نے اللہ کی بات میں تدبر نہیں کیا؟ قول سے مراد قرآن ہے, یعنی اللہ کا کلام میں اصل میں تھا یتدبروا, یتکلفوا کی طرح, یتصرفوا کی طرح, تو پڑھا جاتا ہے یتدبروا میں تا کو دال کر کے دال کا دال میں ادغام کر دیتے ہیں. یدبروا القول کیا ان لوگوں نے اس بات میں اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا؟ ام جاءہم یا ان کے پاس آیا ہے ما وہ چیز لم یأتی آباءہم الاولین جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی, یعنی ایسی چیز ان کے پاس آ گئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی. یعنی جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو وہی ہیں جو ان کے باپ دادا کے پاس بھی آتی رہیں, کوئی نئی چیز تھوڑی ہے یہ. ام لم یعرفوا رسولہم یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں ہے. فہم لہ منکرون بس اس بیس پہ یہ لوگ رسول کا انکار کر رہے ہیں. یہ کہلاتا ہے استفہام انکاری. یعنی ہم کہتے ہیں کیا تمہارے پاس سمجھ نہیں ہے؟ تو کیا مطلب سمجھ ہے تو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں بھی مطلب ہے ام لم یعرفوا رسولہ, کیا یہ اپنے رسول کو پہچانا نہیں ان لوگوں نے؟ اب تک 40 سال پیغمبر ان کے دوران رہے ہیں تو ان کو نہیں پتہ سچا کون ہوتا ہے جھوٹا کون ہوتا ہے. مطلب پہچانا انہوں نے پھر بھی انکار کر رہے ہیں. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ تو بس اس بیس پر یہ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ بھئی یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ام یقولون بہ جنہ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہ جنتن, بہ سے مراد ہی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنون ہے, کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں؟ بل جاءہم بالحق نا 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 نا, یہ ساری باتیں غلط ہیں, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ اصل بات یہ ہے کہ ان میں اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں. تو کارہون کریہ یکرہ کراہتن. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اگر حق اتباع کرنا شروع کر دے اہواءہم ان کی خواہشات کی. ہوا خواہش کو, اہوا اس کی جمع. اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ آسمان اور زمین برباد ہو جائیں گے. وَمَنْ فِيهِنَّ اور وہ مخلوق بھی جو آسمانوں اور زمین میں رہتی ہے, سب نظام ہی برباد ہو جائے گا. بل اتیناہم بذکرہم بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے ہیں. یعنی یہ سب باتیں سننے کے بعد ان کو چاہیے تھا ایمان لے آتے, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لا رہے, بلکہ کر کیا رہے ہیں؟ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لے کر آئے. فہم عن ذکرہم معرضون یہ اپنی نصیحت ہی سے اعراض کر رہے ہیں, یعنی اپنی ہی فائدے کی چیزوں سے اعراض کر رہے ہیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. ام تسألہم خرجن
کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے سوال کیا ہے خرجن کسی معاوضے کا کہ مجھ پر ایمان لے آؤ اور ہر مہینے اتنے پیسے مجھے دیا کرو؟ فخراج ربی کا خیر، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جو اجرت ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کو ان سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، اور بے شک آپ ان کو بلاتے ہیں إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عَنِ الصِّرَاطِ، وہ اس راستے سے لَنَاكِبُونَ، لام تاکید کے لیے ہے، ناکبون کا معنی ہٹنا، تو وہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے راستے سے نہیں ہٹ رہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا، اور کھول دیں، ما وہ چیز، بہم جو ان کے ساتھ ہے، من ضرٍ یعنی تکلیف، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی، یعنی جو جس تکلیف میں یہ مبتلا ہیں اگر ہم ان پر رحم کریں اور اس تکلیف کو ہم ان سے دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، لام تاکید کے لیے، لجو اصل میں تھا لججو، اس کا معنی ہوتا ہے غرق ہو جانا کسی چیز میں، تو للجو یہ غرق ہو جائیں گے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون حیران سرگردان، یعمہون کا لفظ کئی بار آ چکا ہے، حیران سرگردان کا مطلب ایسا مست ہو جائیں گے کہ جیسے کوئی نشے میں مدہوش نہیں ہوتا، جسے ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے، ایسے شخص کو کہا جاتا ہے وادیوں میں حیران سرگردان گھوم رہا ہے اور اس کو اپنے فیوچر کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو یہ اپنی طغیانی میں حیران سرگردان ہو کر مست ہو جائیں گے یہ اگر ہم ان سے عذاب ہٹا لیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، تحقیق ہم ان کو پہلے پکڑ چکے ہیں عذاب میں، فَمَسْتَكَانُوا، اصل میں تھا اسْتَكْوَنُوا، تو اس کا معنی ہوتا ہے ذلت اختیار کرنا یا عاجزی اختیار کرنا، تو نہ فَمَسْتَكَانُوا، تو انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ تضرع اختیار کیا، تضرع کا معنی بھی عاجزی، استکانہ کا معنی کسی کے سامنے اپنے آپ کو کمتر سمجھنا اور اس کا فرما بردار اور تابع ہو جانا، تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ان کو عذاب پہ پکڑا ہے، پس یہ اپنے رب کے سامنے نہ جھکے اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، حتیٰ اذا فتحنا علیہم، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو اچانک وہ اس عذاب میں مبلسون پھر مایوس ہو جائیں گے۔ اب لسا یبلسو کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے، یہ تھوڑا سا لمبا رکوع تھا، اس کا میں نے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کر دیا، اب ہمارا ٹائم تو باقی ہے لیکن اس میں اس کی تفسیر نہیں ہو سکے گی، تو میرا خیال ہے لمبا رکوع ہے تو میں اس کی تفسیر شروع کر دیتا ہوں 5 منٹ میں جتنی تفسیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رکوع میں پیغمبروں کے واقعات بیان کیے، اب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آیت قرآن مجید کی اہم ترین آیتوں میں سے ہے، جس آیت سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، پورے اسلام کا گویا خلاصہ اس میں، کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سارے پیغمبر بھیجے، ہر پیغمبر کی مخالفت، یہاں تک کہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو ایک بہت پاورفل ریاست کی طرف بھیجا اللہ نے، جو فرعون اور حامان کی تھی، اور کیسے کیسے معجزے دیے، اس نے بھی انکار کیا۔ پھر اللہ نے عیسیٰ اور حضرت مریم کو کیسا معجزہ بنایا اور دنیا کو دکھایا کہ کیسے اللہ اپنی قدرت ان دونوں کے ہاتھوں پہ ظاہر کرتا ہے، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، اور جو بدبخت تھے وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ تو اس پر اشکال ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگ کیوں ایمان نہیں لے کر آ رہے، کیا اسلام یا پیغمبروں کی دعوت میں کوئی سقم ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے جو پیغمبروں کو دعوت دی تھی نا، جو جس دعوت کا مکلف بنایا تھا، وہ بہت ہی سمپل ہے، اس میں کوئی زیادہ گہرائی نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کوئی افلاطون یا سقراط کی کتابیں پڑھنی پڑیں۔ وہ کیا دعوت تھی؟ یا ایھا الرسل، ہم نے تمام پیغمبروں سے ایک بات کہی، اے پیغمبروں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھا عمل کرو۔ یہ پورے اسلام کا اور تمام پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے، یعنی کھانا بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا۔ اچھا، کھانے میں کیا مطلب؟ صرف کھانا مراد نہیں ہے،
ہم کہتے ہیں نا وہ آدمی اتنی جائیدادیں کھا گیا، تو کھا گیا کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسے کھا گیا؟ وہ کھا گیا کا مطلب ہے استعمال کرنا، یعنی لطف اندوز ہونا۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں جن سے آپ نے لطف اندوز ہونا ہے، تو پاکیزہ چیزوں سے لطف اندوز ہونا ہے، گندی اور پلیت چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہونا آپ نے، اور عمل بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، عمل بھی گندا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، میں انشاءاللہ کیونکہ اب وقت ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے، میں اس کو 3-4 منٹ میں نمٹا نہیں پاؤں گا، تو ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے یہیں سے میں شروع کروں گا، تو تاکہ جو ہے نا اس کو میں صحیح طرح سے ایکسپلین کر سکوں۔ پھر آگے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، آج کل کے اسکالرز نے کس طرح ان آیتوں میں تحریفیں کی ہیں اور کیسے ان کو ائمہ مجتہدین کے خلاف اور علماء اور صلحاء کے خلاف استعمال کرتے ہیں، یہ سب چیزیں اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو وقت تقریباً ہمارا مکمل ہونے والا ہے، تو میں اس کو اگلے ایپیسوڈ کے لیے رکھتا ہوں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ مومنون کا رکوع نمبر 4 اور 18ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔